جی اس بیگم میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور اپنے تمام ناظرین کو ان ایام کی تعزیت پیش کرتے ہیں. بات ہو رہی ہے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اسی حوالے سے اسی کو کنٹینیو رکھے ہوئے جو کل تھا آج کے ظالموں اور کربلا، اور ان ظالموں نے ابھی کی جو اطلاع ہے خانپور جو شکارپور کا ایک تعلقہ تحصیل ہے اس میں بھی ٹارگٹ کلنگ کا شکار کیا گیا. مولانا شفقت عباس صاحب کو جو ابھی اطلاعات آئی ہیں ان کو شہید کر دیا گیا. خانپور تعلقہ شکارپور میں مولانا شفقت عباس کو شہید کر دیا گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ جو سلسلہ ہے ٹارگٹ کلنگ کا، ایک ایک کر کے یا جہاں بھی ان دہشت گردوں کو موقع مل رہا ہے وہ اس کارروائی میں آگے ہے. لیکن ہماری کیا تیاری ہے، ہم کیا بس اس پر خاموش ہو جائیں، یا یہ جو اس انداز سے خاموشی جو ہے یہ بھی ایک گناہ کا ہم مرتکب ہو رہے ہیں. اس پر آپ کی بھی رائے لیتے ہیں. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فروخ بھائی، اور میری بہن کو بھی السلام علیکم. محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. جی مہربانی. السلام بھائی. بہت شکریہ. میں دو باتیں کروں گا فروخ بھائی، اگر پیچھے کوئی کالر ہے تو لے لیں، نہیں تو پھر میں دو باتیں اپنی ختم کروں گا. جی بسم اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ ابھی نقوی صاحب کی میں نے بات سنی ہے، انہوں نے بڑی اچھی بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں بار بار، لیکن ہم ان کی بات پہ توجہ نہیں دیتے. صحیح. وہ بار بار یہی اسی توجہ دلا رہے ہیں کہ ہم اکٹھے کیوں نہیں ہوتے. صحیح. اس کے لیے میں آپ کو تجویز دے دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ علماء دین اس کے اوپر عمل بھی کر لیں. تو ہم تو طالب علم ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے فروخ بھائی اور میری بہن کو بھی کہ جس وقت خانہ کعبہ کے اندر ہر قبیلے نے پار باہر نکال لی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کا سر کاٹ دیں گے، یہ اجوے پتھر جو ہے حجر اسود جو ہے یہ ہم نے رکھنا ہے خانہ کعبہ کے اندر. تو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کہ لاؤ چادر اور اس کے اوپر رکھ دو، میں رکھ دیتا ہوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہماری امت میں سے یا کسی فرقے میں سے بھی کوئی ایسا آدمی اٹھے جو یہ کہے کہ لاؤ اپنے اختلافات اس چادر میں رکھ دو، میں آپ کے اختلافات کا حل نکال دیتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پلیٹ فارم بھی ہمارے پاس ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ صرف اور صرف میں گنتی کے 72 سادات جو ہیں جو ہر محکمے میں اپنی کوالیفیکیشن رکھتے ہوں، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، فلاسفر ہو، ہر محکمے میں وہ ہوں، 72 آدمی، وہ نوجوان میری بہنیں، میرے بھائی، 72 آدمی آپ نے ہدایت ٹی وی کے اوپر آپ کے ٹیبل کے اوپر بٹھا دو اور ان کو انسانیت کا ایک ایجنڈا دے دیں. ان کو ٹاسک دے دیں 5 years. You have the 5 years time and we want to be achieve that target. اگر وہ ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں 5 سال کے اندر تو ان کو ان کے پیچھے چلتے رہیں، اگر نہیں تو پھر ان کے اندر نئی اصلاحات کیا ہیں اور نئے طریقے نئے راستے ڈھونڈیں حسینیت کے، امام حسین کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے چلنے کے لیے. اگر ہم یہ کرتے رہیں گے کہ لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے، اس کا کوئی حال نہیں ہے. اکٹھے ہونا پڑے گا اور آپ کو وہ ٹیم بنانی پڑے گی. بغیر ٹیم کے ہم ہوا میں باتیں نہیں کر سکتے. ہمارے پاس میں آپ کے نام لے سکتا ہوں، ڈاکٹر ایجاز صاحب ہیں، میں نے ان کو ٹی وی پہ سنا ہے. آپ کے پاس وہ ڈائمنڈ آدمی ہے لیکن ان کو ٹائم نہیں ملتا، لیکن ان کے اندر آپ بنا سکتے ہیں، ٹیم بنا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کرکٹ کی ٹیم تو نہیں میں کہہ سکتا نعوذ باللہ، کیونکہ ہم نے دین کو آگے لے کے چلنا ہے. ہم کو ٹیم بنانی پڑے گی، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. تو باقی رہے گی کہ فروخ بھائی آپ نے اس دن تجویز مانگ رہے تھے پروگرام کے اندر کہ پروگراموں کے اندر تجویزات دیں، لیکن وہ میں کل بتاؤں گا اور پروگرام بھی بتاؤں گا. اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں صبح اٹھے اور ملینٹ باندھیں، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا، میں ایسی تجاویز دوں گا یہاں پہ جو اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ صبح آنکھ کھولیں، اگر ملینر نہ ہو تو کہنا کہ محمد علی تم دنیا کے سب سے جھوٹے آدمی ہو. محمد صاحب ہمیں ضرور بتائیے گا تاکہ یہ جو بلز ہیں ہدایت ٹی وی کے تو ہم بار بار اپیلیں کر کے تھک گئے ہیں سر، ہمیں ضرور بتائیے گا، کل انتظار رہے گا آپ کا. تو جی ایک بات تو اتحاد بین المومنین اس کی کمی، اس پر جیسے نقوی صاحب نے بتایا، محمد علی صاحب بات کر رہے تھے، یہ تو حقیقت ہے. لیکن جیسے اس کمی کو دور کرنے کی تجاویز آ رہی ہیں اس کے لیے بھی ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. یعنی اگر ہم نے کسی کو چننا ہے، جی تو میں جو ہے ابھی بتایا جا رہا ہے بھائی کہ جناب علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ آ چکے ہیں. رہنما مجلس وحدت مسلمین جناب علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد پاکستان سے ہیں. علامہ صاحب السلام علیکم اور ان ایام کی آپ کو تعزیت پیش کرتا ہوں.
جی السلام علیکم. جی میں چیک کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی علامہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اور جی ناظرین علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ آ چکے ہیں. اور علامہ صاحب سب سے پہلے ان ایام کی ہم تعزیت پیش کرتے ہیں, اپنے تمام ناظرین کی طرف سے آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں, تمام مومنین جو پاکستان میں اس وقت موجود ہیں. اللہ کو اور آپ کے تمام ناظرین کو اپنے احترام میں رکھے. بہت بہت شکریہ آپ کے الہی اور تمام امت اسلامی کی خدمت میں اور ان تمام لوگوں کی خدمت میں جن کے دنوں میں غم حسین بچتا ہے. انشاءاللہ. اور علامہ صاحب ہم اس ایشو پہ یا ٹاپک ہمارا آج کا یہی ہے کہ جو درس کربلا ہے اس کے تناظر میں جو آج کے مومنین ہیں آج کے یزیدیوں کے ساتھ کس انداز سے مقابلہ کر سکتے ہیں, اس پر آپ کے کومنٹ سر. دیکھیے حسینیت زمانے کے ماورا پیغام کا نام ہے. صحیح. حسینیت اور امام حسین کی جو تھنکنگ اور ان کا پیغام ہے وہ زمانے کے گرد و خاک میں تبدیل ہونے والا پیغام نہیں ہے, ابدی پیغام ہے. اس لیے کہ اس کی بنیاد قرآن ہے, اس کی بنیاد بخش ہے, اس کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. بے شک. اس حوالے سے آج اور کل میں کوئی فرق نہیں ہے. کل بھی یزید تھا, آج بھی یزید ہے. یزید سے مراد معاویہ کا بیٹا نہیں ہے, یزید سے مراد ہر وہ فرد ہے جو اس روش اور اس کام کو اپنائے جو معاویہ کے بیٹے یزید نے اپنایا تھا. صحیح. لہذا وہ کام, وہ فعل, وہ مال, وہ کردار جو یزید نے اپنایا تھا, جس دور میں جو حاکم, جو چودھری, جو وزیرہ, جو سرمایہ دار اور جو افسر وہ روش اپنائے وہ یزید ہے اور یزیدی ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا یہ کس سرزمین میں ہے, کس زمانے میں ہے, کس مکان میں ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. لہٰذا امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ یاد رکھیے جب فرمایا تھا کہ مثلی لا یبایعہ, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ ایک ابدی جملہ ہے. یعنی جو بھی حسین کی طرح ہوگا وہ قیامت آ جائے گی, لیکن یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اس لیے کہ یزیدیت اس کردار کا نام ہے جو انسانیت کی موڑ کا پیغام لے کے آتا ہے. اس حوالے سے جس بھی سرزمین میں یزیدیت کی طرح شراب عام ہو, یزیدیت کی طرف سے مہارت سے زراعت عام ہو, یزیدیت کی طرف سے دین کی تعلیمات کی دشیاں اڑائی جا رہی ہو, یزیدیت کی طرف سے بے گناہوں کا قتل عام جاری ہو, یزیدیت کی طرف سے پاکیزہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ظلم کا نشانہ بنایا جائے اور بدترین لوگ اس معاشرے کے عزت دار لوگ کہلوائیں, ایسے معاشرے کے اندر حسینی طرز عمل کے اعلان اور حسینی طرز عمل کو اپنانے کا کام جو ہے یہ حسینیت کہلاتا ہے. اس حوالے سے ہر دور میں یہ چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا. صحیح. اچھا علامہ صاحب کچھ اطلاعات تھی تافتان میں جو تقریباً 250 کے قریب زائرین جو ہیں وہ ایف سی نے بٹھائے ہوئے, آپ تک کوئی اطلاعات ایسی کہ ان کو وہاں سے رہا کیا گیا ہے, چھوڑا گیا ہے, یا ابھی تک وہیں پہ بٹھائے گئے ہیں؟ کس کے حوالے سے آپ کی بات سمجھ نہیں آتی؟ میں پوچھ رہا ہوں سر کہ تافتان میں زائرین واپس آ رہے تھے پاکستان, وہ ابھی تک وہاں پر بٹھائے ہوئے ہیں ایف سی نے یا وہاں سے اندرون؟ جی وہ ابھی تک اسی مشکل کا شکار ہے. ابھی تک وہاں پہ ان زائرین کو آگے نکلنے کا موقع نہیں دیا گیا. اچھا. کوئٹہ میں ہندوستان کی حکومت کے ساتھ ہمارا رابطہ رہا ہے جی. اور اب بھی ہے. جی. ریت و لال اور بہانے بازیاں بے انتہا زیادہ ہے, لیکن ابھی تک صدری طور پر وہ قدم نہیں اٹھائے حکومت سے جس سے ان زائرین کو محفوظ طریقے سے کوئٹہ کی سرزمین میں منتقل کیا جا سکے. اچھا علامہ صاحب ابھی تک وہیں پہ, تو ایک عام تاثر یہی ہے کہ جب خدا نخواستہ کوئی سانحہ ہو جاتا ہے تب ہمارے جو تنظیمیں ہیں, جو رہنما ہیں, اس پر احتجاج کرتے ہیں, یوم سیاہ, دھرنے یہ ہوتے ہیں. اس وقت یہ ٹائم ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں, تو مجلس وحدت مسلمین کو یہ اس قسم کا ارادہ رکھ رہی ہے کہ ان کو بچانے میں کچھ اہم کردار ادا کریں؟ یقینی طور پر ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہمارا براہ راست رابطہ وزیر ہاؤس سے بھی ہے اور کوئٹہ کی بلوچستان کی انتظامیہ سے بھی ہے. ہمارے جو بلوچستان کے مسئولین اور ذمہ داران ہیں وہ اس سلسلے میں ان سے
مسلسل رابطے رہے، ان کو مختلف قسم کے ہیلے بہانوں سے اس کو ڈرائیو کیا جا رہا تھا. اس پر جو ہے کافی سخت ایکشن لیا گیا ہے، نوٹس کیا گیا ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات سامنے آئیں گے اور پہلی فرصت سے 3 ماہرین کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئٹہ منتقل کیا جائے گا انشاءاللہ. اور علامہ صاحب ایک آخری سوال یہ ہے کہ کیا مجلس وحدت مسلمین جو اب بھی انقلاب مارچ کا دوبارہ حصہ بنے گی جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب واپس وطن جائیں گے، یا کوئی اور لائے عمل اب اپنانے پہ مجبور ہے؟ دیکھیے ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اس کے لیے اجلاس بلایا جائے گا اور اس اجلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ جو اجتماعی فیصلہ ہوگا اس فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے گا. ملکی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور ان دھرنوں کے نتائج کو دیکھتے ہوئے جو ویزیبل اور ملک کے مفاد میں صورت نظر آئے گی اس پر انشاءاللہ تعالیٰ عمل کیا جائے گا. اور عموماً ہمارے جو ناظرین ہیں وہ یہ ایک شکوہ گلہ آپ تک میں ضرور پہنچا دوں کہ اتحاد بین المومنین سے متعلق کوئی آپ کے اقدامات، کوئی ایسی کانفرنس جن میں تمام شیعہ جماعتیں شامل ہوں، بجائے کہ ہم دوسروں کو اپنا کندھا دیں، ہم خود اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑیں مل کے، تو کوئی آپ ایسا کوئی کام کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے ہماری ایک عرصے سے مسلسل کوششیں جاری ہیں. جی. پچھلے سال پر اس پر کافی حد تک پیشرفت تھی. جی. لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ بعض اوقات بعض رکاوٹیں سامنے آتی ہے جو ایک مسلسل عرصے سے محنت پر پانی پھیر دیتی ہے. تو بہرحال ہماری کوشش بھی جاری ہے، ہماری خواہش بھی ہے کہ مؤمنین کے درمیان اتحاد و وحدت کی ایسی فضا بنے جس پہ ہم پاکستان کے اندر جو چیلنجز اس وقت ہم پاکستان کو درپیش ہیں، مسلم امہ کو درپیش ہے، مکتب اہل بیت کو درپیش ہے، ان چیلنجز کے مقابلے میں یہ گھبراہ ہو کر ایک قوت بن کر ایک آواز بن کر اٹھ سکے. اس حوالے سے ہماری کوششیں مسلسل جاری ہے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق اور سعادت عطا فرمائے کہ ان کے لبادے سے نکل کر، پارٹی کے دائروں سے نکل کر ایک قوم اور بنائی پہ مکتب تشیعوں کے ایک پیروکار کے ہم اپنا رول ادا کر سکے اور ان ہمارے بچوں کو پورا سکے اور ہمارے چاہے وہ نفس کا بت ہے ہمارا یا چاہے باہر کا بت ہے، ان بچوں کو جب چھوڑ دیا جائے گا تو ان کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ فضا ہمارا ہو جائے گی جس کے لیے انشاءاللہ قوم لیتے آؤ. انشاءاللہ. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ہمارے تمام ناظرین اس وقت آپ کے لیے دعا گو ہیں، تمام پاکستانی جو اس وقت مومنین ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. بہت شکریہ. خدا حافظ. جی ناظرین، یہ تھے علامہ امین شہیدی صاحب، رہنما ہیں مجلس وحدت مسلمین. میڈیا کا کام یا کسی چینل والے کا کام یہی ہے کہ جو ہمارے ویورز ہیں، جو عام مسائل پر جب ہم ایشوز پر بات کرتے ہیں، آپ کا نقطہ نظر ان تک پہنچایا جائے اور ان تک ایسے سوالات جو ہمارے ذہن میں تھے وہ اٹھائے ہیں. اور جیسے کل سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو تفتان میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک وہیں پہ رکے ہوئے ہیں، اور جو ایک خدشہ ہے، یہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ہماری تنظیمیں اس وقت اٹھتی ہیں، اس وقت دھرنے دیتے ہیں، اس وقت احتجاج کرتے ہیں جب ان کے سامنے بہت بڑا سانحہ ہو چکا ہوتا ہے. اس وقت ہم یوم سیاہ بھی مناتے ہیں، دھرنے بھی دیتے ہیں. لیکن اس وقت علامہ صاحب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس تک رابطہ ہے اور بہت جلد ان کی کوششیں ہیں کہ وہاں سے جو بھی لوگ بٹھائے گئے ہیں ان کو رہائی کا موقع ملے. اس کو میں رہائی کہوں گا کیونکہ وہاں پر ان کو حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے. تو یہ ایک ہے، دیکھتے ہیں ان کی کوششیں کتنی رنگ لاتی ہیں. اور آپس میں اتحاد کی جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ علامہ صاحب کے بقول کی یہ عرصے سے کوششیں جاری ہیں. اس کوشش میں کیا رکاوٹ کیا ہے، اس میں کیا وجوہات ہے کہ یہ عرصے سے جو کوششیں جاری ہیں ہم آپس میں اتحاد کی بارے میں کوئی کامیابی نہیں حاصل کر پا رہے؟ تو یہ ان کے بقول کے کچھ نہ کچھ ایسے عوامل بیچ میں آ جاتے ہیں کہ وہ سارا پانی پھر جاتا ہے. اور آخری سوال جو تھا کہ طاہر القادری صاحب نے تقریباً 2-2.5 مہینے انقلاب مارچ کے نام پر شیعہ ایک اہم ترین تنظیم کا انہوں نے ایک سہارا بھی لیا، اور 17 جون سے تمام مومنین اور خاص طور پہ مجلس وحدت مسلمین انہوں نے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، امین شہیدی صاحب، دیگر رہنما کرام نے وہاں پر شرکت کی ہے، دھرنوں میں اپنا ٹائم دیا ہے، خود بھی مارے کھائیں. آپ نے فوٹیجز ہدایت ٹی وی کی دیکھی ہوں گی،
دھرنوں کی لائیو اور ریکارڈڈ. تو اس میں مومنین نے خود بھی مارے کھائی ہیں, حقوق کے لیے وہ آئے ہیں, اور اب یہ تمام جو سلسلہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اب دوبارہ وہ اجلاس ہوگا, اور جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا. اس کا مطلب ایک بار پھر ہمیں استعمال کیا گیا ہے, اور آئندہ کا لائحہ عمل دوبارہ اجلاس ہوگا مجلس وحدت مسلمین کا. اس کے بعد دوبارہ یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا طاہر القادری صاحب کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. دیکھتے ہیں کہ اب آنے والا وقت کیا کہتا ہے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام فروغ بھائی, ایک منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں. جی نقوی صاحب. فروغ بھائی ابھی مولانا کی باتیں سنی ہیں, ماشاءاللہ بہت پیاری باتیں کر رہی کی ہیں انہوں نے, لیکن ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوششیں ہو رہی ہیں, 26,000 لاشیں تو ہم اٹھا چکے ہیں, کیا 26,000 لاشیں اور اٹھائیں گے تو پھر کوششیں جو ختم ہوں گی؟ کم از کم اس چیز کو بھی تو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم شیعہ لوگ جو ہیں جن کا ایک مذہب ایک امام, اور ہم سارے شیعہ جو ہیں انتظار کر رہے ہیں امام زمانہ کا, تو کیا امام زمانہ کو ہم یہی بتائیں گے کہ ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف اپنے کرسیاں بچانے کی. آپ جتنے زور شور سے طاہر القادری کے پیچھے کھڑے ہو کے نئے باتیں کی جاتی ہیں, کان لال ہو جاتے ہیں تقریریں کرتے ہوئے, کیا یہ جذبہ یہ جوش اپنے آپ کو اکٹھا کرنے میں نہیں استعمال ہو سکتا؟ کیا یہ تقریریں یہ جوش یہ جذبہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنے میں نہیں کر سکتے؟ بات صرف اتنی ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ ہماری قوم بھی کوئی قوم ہے. ہم نے ہمارے لیڈروں نے یہی سوچا, آتے ہیں ماتم کرتے ہیں مجلس سنتے ہیں رو پیٹ کے چلے جاتے ہیں, بس ان کا یہاں تک ہی کام ہے. ہمیں یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ ہماری قوم کیا حیثیت رکھتی ہے اور کتنی طاقت کی مالک ہے. ان کی طاقت کا اندازہ انہوں نے لگایا ہی نہیں, صرف اپنی کرسیوں کے چکروں میں اپنی عہدوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. اور 26,000 تو ہم دے چکے ہیں, کیا 26,000 اور دیں گے تو پھر یہ کوششیں کامیاب ہوں گی؟ یہ سوچنے کا مقام ہے, یہ سوال ہے ہمارے لیڈروں کے آگے قوم کی طرف سے. انشاءاللہ جب اٹھاتے رہیں گے ایسے سوالات جو جذبات ہیں قوم کے. اور ایک جو دھرنے کے دوران ہی علامہ واحدی صاحب شیعہ علماء کونسل کے رہنما ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ راجہ ناصر عباس ان کا اہل تشیع سے ہی کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جو خلیج یا جیسی کوششوں کی علامہ امین شہیدی صاحب بات کر رہے تھے, شاید اس قسم کی جو بیچ میں اگر رکاوٹیں آئیں گی کہ دوسرے کو شیعہ ماننے کو ہی کوئی تیار نہیں ہوگا, تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو لوگ عام جو لوگ ہیں ان سے کتنی امیدیں جب وابستہ کیوں ہیں. تو اس کے حل یا اس کے ثمرات جو ہیں ہم تک کب تک پہنچیں گے کہ جب ہم ایک دوسرے کو ماننے کو تیار نہیں ہیں تو مل بیٹھنے کی تو بہت ہی دور کی بات ہے. تو یہ ایک اصل حقائق ہیں جو ہمیں کہیں نہ کہیں خبروں میں کہیں نہ کہیں ان کے انٹرویوز میں پتہ چلتے رہتے ہیں کہ آپس میں اتحاد بین المومنین کی کیا اس وقت سچویشن ہے. جی کالر ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی غفور صاحب سے بات کر سکتے ہیں؟ جی آپ لائیو آ چکی ہیں بہن, اپنا نام بتائیں گی؟ میں پروین علی بول رہی ہوں. جی بات کریں. غفور صاحب میں نے کتنی دفعہ فون کیا, السلام علیکم. جی کتنی دفعہ فون کیا کہ میں وہ نا اپنے 72 پاؤنڈ لگائے ہوئے ہیں نا. اچھا. تو میں نے کہا کہ میں 100 پاؤنڈ بھیج دوں گی. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ نے بھیجے نہیں ہیں؟ نہیں بھیجے نہیں ہیں, جمعے کو بھیجوں گی. آپ نے اکاؤنٹ ڈیٹیل لکھوانی ہے یا آپ چیک بھیجیں گے؟ میں نے اکاؤنٹ میں نہیں, میں اپنے بھائی کو دیتی ہوں, وہ میرے جمع بینک میں کرا آتا ہے. تو آپ کے پاس اکاؤنٹ نمبر ہے ہمارا؟ نہیں میرا اکاؤنٹ نمبر ہے مگر میرے پاس کارڈ نہیں ہے. نہیں ہمارا ہدایت ٹی وی کا اکاؤنٹ نمبر ہے آپ کے پاس؟ جی ہدایت ٹی وی کا اکاؤنٹ نمبر تو ہے نا آپ کے پاس؟ ہاں میرے پاس ہے. اچھا. تو میں نے کیا ہے, تو وہ میں نا اپنے بھائی کو دوں گی, وہ اپنے کارڈ سے کرا دے گا. ضرور بہن ضرور, بہت اچھی بات. میں کرا دوں گی انشاءاللہ. بہت مہربانی. بہرحال آپ کا نمبر بھی نوٹ کر لیا ہے, اگر کوشش ہوئی تو آپ سے دوبارہ ہم رابطہ کر لیں گے. تو یہ کام جو ہے ہماری بہن نے, ہماری بحث اتحاد, یہ تمام چیزیں, لیکن یہ جو اہم ترین کام ہے کہ یہ آواز جہاں سے ہم بول رہے ہیں, اپنے نقائص کی نشاندہی کر رہے ہیں, اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ پلیٹ فارم ضرور رہنا چاہیے. اولین ترجیح مومنین کی پہلے یہ بھی ایک عکاسی ہے ہمارے آپس میں اتحاد کی, ہمارے جو ایشوز کے حوالے سے سنسیریٹی کی, یہ عکاسی ہے ہدایت ٹی وی کے. ان کو کتنا پیار ہے اپنے آپ کے جو معاملات ہیں ان کو حل کرنے کا, یہ کتنی توجہ کے ساتھ ہم یہ حل کرنا چاہتے ہیں. تو ہدایت ٹی وی ہے تو یہ تمام ایشوز انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے, تمام لوگوں تک پہنچانے کا سلسلہ اس کو بھی جاری رکھیں گے. واپس آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.